لڑکوں کے حوالے سے، پردوں کے حوالے سے کیا دیکھنا ہے؟ آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی سوز کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اس کو دیکھو کہ وہ کیسے اس کے ساتھ رہے گا، اس کا گھر میں اخلاق کیسا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اچھا، یہ بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ سب سناتے ہیں کہ لڑکی کو، عورت کو نکاح کرتے ہوئے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نماز ہے یا نہیں، بس مال ہونا چاہیے، جاب اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ باتیں ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، لڑکیوں کے حوالے سے، پردوں کے حوالے سے کیا دیکھنا ہے؟ آپ باتیں کہ تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر آئے، کون؟ من ترضون دینہ وخلقہ، کہ جس کا دین اخلاق پسندیدہ ہو۔ پسندیدہ ہونے کا معنی اللہ اور اس کے رسول کیا پسندیدہ ہو، دین کی نگاہ سے پسند ہو، کہ دین عقیدہ اس کا صحیح ہے، دیندار آدمی ہے، نمازی ہے، دین پر چل رہا ہے، اور ساتھ کیا ہے؟ خلقہ، یہ وہ چیز ہے کہ جو اکثر و بیشتر نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک لڑکا 5 وقت کا نمازی ہے، روزے سارے رکھتا ہے، شکل و صورت کی بعض اوقات سنت کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے، بس بھائی یہ دین نہیں ہے۔ آپ نے دین کے ساتھ جو دوسری شرط کیا رکھی ہے؟ اخلاق کی۔ اخلاق کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے حلقوں و بیشتر صرف ظاہری دین کا صرف جو اوپر کا خول ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ نماز ہے تو اوپر سے شکل و صورت مسلمانوں والی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے بھی دیندار آدمی ہے، نہیں دیکھا جاتا اخلاق کیا ہے۔ بعد میں جب رشتہ ہونے کے بعد معاملات کھڑے ہوتے ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے تو دین دیکھا تھا، نہیں دین تم نے کیا دیکھا تھا؟ دین دیکھا ہوتا تو خرابیاں پیدا نہ ہوتی۔ اس لیے خالی صرف دین شکل و صورت کا دین نہیں بلکہ اخلاق دیکھنا، اس کا اخلاق و کردار کیسا ہے۔ اس آدمی نے آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی سوز کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اس کو دیکھو کہ وہ کیسے اس کے ساتھ رہے گا، اس کا گھر میں اخلاق کیسا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اچھا، یہ بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے؟ اس کو پتہ چلانے کے لیے آپ کے پاس مختلف ذرائع ہیں۔ اس کا پتہ چلاؤ کہ گھر میں اس کا ماحول کیسا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ فرض کرو اس کی ڈیلنگ کیسی ہے۔ اور یہاں سے کچھ نہ کچھ ایک موٹا سا اندازہ ہو جائے گا کہ آدمی کیسا ہے۔ ابھی اسی ہفتے میرے پاس ایک اور مسئلہ ایسے تھا، ایک خود وہ آدمی آ میرے پاس جس کا مسئلہ تھا، ابھی نئی شادی کی اس نے، پہلا ہفتہ، اور جو ہے اسے مزاج کے بالکل تو کہنے لگا کہ ہم نے تو دین دیکھا تھا کہ دین بازی ہے یہ بہت۔ میں نے کہا اس کے گھر کے حالات، اس کا لڑکی کا پتہ کیا تھا کہ گھر میں اس کے معاملات کیسے ہیں؟ کہتا ہاں شادی کے بعد پتہ چلا کہ اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ کئی مہینے سے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ اسی طرح پتہ چل رہا ہے کہ اس لڑکی کا بھائی کے ساتھ اگر یہ معاملہ تو خاوند کے ساتھ کیا کرے گی؟ سمجھے نا؟ اس لیے دین صرف نماز کی حد تک نہیں ہے، دین صرف شکل و صورت میں نہیں ہے، دین کے پیچھے سب سے اہم چیز جو اخلاق ہے، اخلاق و کردار کو دیکھنا۔ ہاں اس میں چھوٹی موٹی کمزوریاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ہم چھوٹی ہر کمزوری کو دیکھ کر ہی معاملہ کھڑا کر دیں۔ ہاں چھوٹی موٹی کمزوری کو نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سرے سے اخلاق کردار بگڑا ہو۔ اس لیے سب سے پہلے بنیاد جو ہے رشتے کو دیکھتے ہوئے یہ ہے کہ لڑکے کے لحاظ سے نماز دیکھو، نہ دور دیکھو، اتنا دیکھو کہ گھر کو چلانے کے قابل ہے، مالی لحاظ سے کم کی صلاحیت ہو کہ گھر کو چلانے کے قابل ہو۔ اس کا یہ دیکھو کہ واقعی سنجیدہ مزاج ہے۔ ہمارے آج کے نوجوان ماں باپ کے بلبوتے پر پلے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ گھر کیسے چلانے ہیں، ذمہ داری کیا ہوتی ہے، جب وہ سر پہ پڑتی ہے پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، اپنا آپ ہی تباہ کرتے ہیں اور ساتھ آنے والی کا بھی ستیاناش کرتے ہیں۔ سمجھے نا؟ اس لیے یہ بھی دیکھو کہ اس کے اندر ذمہ داریاں قبول کرنے کی، ان کو چلانے کی صلاحیت اس کے اندر کہاں تک ہے۔ یہ بھی اہم چیز ہے لڑکے کے لحاظ سے۔ لڑکی کے لحاظ سے کیا ہے؟ آپ سمجھواتے ہیں کہ لڑکی کو، عورت کو نکاح کرتے ہوئے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں لوگ؟ تنکح المرأۃ بأربع، کہ عورت کو نکاح کرتے ہوئے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے۔ اس کا باپ، اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے کہ کس خاندان کی ہے،
اور خاندانوں کے مسائل بھی اسلام کے اندر اس کا کوئی بیان نہیں ہے۔ خاندانوں کے لحاظ سے ہم آج انشاءاللہ اسی موضوع پر تفصیل بات کریں گے کیونکہ بہت اہم موضوع ہے۔ خاندانوں کے لحاظ سے ہمارے یہاں کسی وقت میں بڑی ان چیزوں کی بڑی پابندی ہوتی تھی کہ خاندان سے باہر نکلنا جانا، لیکن آج کل اس چیز کی کافی حد تک الحمدللہ وہ پابندیاں ختم ہو چکی ہیں، کافی حد تک اس میں نرمی آ چکی ہے، اور اسلام کے اندر اس چیز کو پابندی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی ذات زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نکاح کس سے کیا؟ اپنے غلام کا جو آزاد کرتا غلام تھا زید بن حارثہ، ان سے نکاح کر کے مثال قائم کی کہ اس قریشی، اس ہاشمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات کا رشتہ اگر اس آزاد کرتا غلام سے ہو سکتا ہے تو اس کا معنی کہ اسلام کے اندر صرف اور صرف اسلام شرط ہے، ایمان شرط ہے، اس کے بعد کوئی دوسری شرط ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی بہن، ابو بکر صدیق نے اپنی بہن کو ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اس لیے اشتراطوں کے اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز میں تھوڑا سختی کرتے ہیں کہ کفو ہونا، کفو کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نکاح میں، شادی میں یہ شرط ہے، لیکن اسلام کا کفو ہونے کا معنی کیا ہے کہ دونوں مسلمان ہوں، دونوں مومن ہوں، دونوں اس لائق ہوں کہ اپنے گھر کو چلا سکتے ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، خاندانی لحاظ سے تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن ماحول معاشرے کے لحاظ سے دونوں کے اندر کسی حد تک توازن ہو۔ توازن ہونے کا معنی کہ لڑکا لڑکی کم از کم ایسے ماحول میں رہے ہوں کہ جو قریب قریب ہو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لڑکے کا اور ماحول، لڑکے کا دوسرا ماحول بالکل الگ تھلگ، ان کے عادات، ان کے اخلاق، ان کے رسم و رواج بالکل الگ تھلگ، پھر دونوں جب ملتے ہیں وہ آگ اور پانی ہے، سمجھے نا؟ آگ کی حیثیت اور ہے، پانی کی اور ہے، اکٹھا کر لیں آپ دونوں کو۔ اس لیے ہم ان کے خاندانی لحاظ سے ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ لڑکا لڑکی کم از کم ایسے ہو کہ جو جن کے ماحول ایک دوسرے کے قریب قریب کہ تاکہ آپس میں آگے کو آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا آسان ہو، کہ بہت زیادہ جو فرق ہے اس فرق کو بات کا مٹانا مشکل ہوتا ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ اسلام کے اندر خاندانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، خاندانوں کا ان چیزوں کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اصل معیار جو ہے وہ دین اور وقت، دین اور اخلاق ہے۔ اور کے حوالے سے آپ نے کیا فرمایا؟ عورت کا لوگ نکاح کرتے ہیں اس کے حسن و رسم کو لے کر کہ اونچا حسن و رسم ہے،